السلام علیکم سامعین و ناظرین، ہم آپ کو علم و فن چینل پر تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ درخشاں کا یہ پہلا سبق ہے۔ انشاءاللہ میں مکمل کتاب تفصیل کے ساتھ پڑھاؤں گا تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں اور امتحان میں اچھی پوزیشن لا سکیں۔ میرے پڑھانے کا طریقہ یہ رہے گا کہ سبق میں جو بھی مشکل الفاظ آئے ہوں گے پہلے اس کے معنی بتاؤں گا، پھر سبق پڑھاؤں گا۔ اس کے بعد سوال و جواب اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے امتحان میں سوال و جواب ہوتا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ سبق اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اردو کے اس شعر کے ساتھ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ خدا کی تعریف۔ عز و جل، عزت اور بڑائی والا، ذوالجلال، مرتبے والا، عظمت والا، خالق، پیدا کرنے والا، نظم، انتظام، یکتا، اکیلا، لا شریک، ثنا، تعریف، محال، ناممکن، حال و قال، کیفیت، ظلمت، اندھیرا، دہر، دنیا، عروج، ترقی، فکر، خیال۔ حمد۔ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں۔ اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے جس میں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ اردو کے تمام شاعروں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ اردو کا شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہ کہی ہو۔ کوئی بھی کلام ہو، اس کی شروعات حمد کے ساتھ ہی کی جاتی ہے۔ چونکہ خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے، اس لیے بلا تفریق مذہب و ملت اردو کے تقریباً ہر بڑے اور چھوٹے شاعر نے حمد میں خامہ فرسائی کی ہے اور اپنے قدرت سخن کا مظاہرہ کیا ہے۔ خدا خالق کائنات ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ حمد کے اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے، چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں بلکہ وہ بحر بے کراں ہیں۔ بحر بے کراں کا معنی یہاں پہ آپ سمندر کی گہرائی لے سکتے ہیں، اسی معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے شاعر کے لیے بہرحال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے، اور دراصل یہی اس صنف کی خاص خوبی ہے۔ حمد میں جہاں خدائے رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، وہیں نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے۔ تو قصیدہ میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ نظم کیے جاتے ہیں۔ پیج نمبر 2 ہے یہ۔ شبنم کمالی۔ جناب شبنم کمالی کا تعلق ریاست بہار سے ہے۔ ان کا اصلی نام مصطفیٰ رضا ہے۔ شبنم تخلص ہے۔ ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 ء کو پکھرائرا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی۔ ان کی مذہبی منظومات، خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صحبۂ عقیدت مشہور ہیں۔ غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ نصاب میں شامل یہ حمد بعنوان حمد خدائے عز و جل جناب شبنم کمالی کی ہی تخلیق ہے۔ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وعظ و تبلیغ، اسلامی اور مذہبی اقدار کی تلقین میں صرف کی ہے۔ وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے۔ عاشق صادق یعنی سچے عاشق۔ چنانچہ اپنی تقریروں اور شعری تخلیقات میں انہوں نے
اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ حمد خدائے عز و جل، خالق دو جہاں ہے تو، عزت جل جلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک، عالی و بے مثال ہے۔ تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے۔ قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، کون و مقام جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے۔ قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے۔ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے۔ حال و قال معنی کیفیت۔ لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے۔ ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے۔ مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے۔ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے۔ پڑھا حمد کے ان اشعار میں خدا کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ خالق کائنات کی ستائش الفاظ میں ممکن نہیں، بلکہ بندہ اپنے طور پر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی حمد و ستائش میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس نظم میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ اللہ دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی پاک ذات کی کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی۔ وہ دونوں جہاں کو رزق پہنچاتا ہے اور ساری کائنات کی حیات و موت کا مالک ہے۔ پوری کائنات میں اسی کا جلوہ نظر آتا ہے، اسی کا حسن ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اسی نے زندگی کا نظام مرتب کیا ہے۔ عقل والے لوگ اس کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کام انسان کی حد سے باہر ہے۔ اگر لاکھوں لاکھ برس بھی خدا کی شان بیان کی جائے تو وہ بھی ناکافی ہوگی۔ کسی بندے پر اگر اس کی مہربانی کی نظر پڑ جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ مختصر ترین سوالات۔ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی 22 جولائی 1938 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی سیتامڑھی ضلع کے پکھریرا گاؤں میں پیدا ہوئے۔ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ تو ان کا انتقال 2006 میں ہوا۔ چوتھا سوال ہے، کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے؟ تو کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ تو آسان سا جواب ہے، انسان کی مشکلوں کو اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ تو شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا۔ مختصر سوالات۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ 5 جملوں میں لکھیں۔ تو جواب اس طریقے سے دیں گے کہ لغت میں حمد کے معنی تعریف کے ہیں۔ اردو شاعری میں بھی حمد اسی نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا کی تعریف کی جائے اور جس میں خدا تعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار کیا جائے۔ شاعر اجر و ثواب کی نیت سے لکھتا ہے اور لکھنے کو خیر و برکت اور اجر و ثواب سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے 1-2 الفاظ آپ آگے بڑھا بھی سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ 5 جملے ہی لکھیں، آگے پیچھے 1-2 سینٹنس ہو سکتا ہے۔ دوسرے سوال ہے کہ حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ تو حمد اسے کہتے ہیں جس میں خدا رب العزت کی تعریف کی جائے، اور منقبت اسے کہتے ہیں جس میں بزرگان دین، اولیاء اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔
اور ان سے عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ قصیدہ اسے کہتے ہیں جس میں شاعر کسی حاکم یا بادشاہ وقت کی تعریف و توصیف کرے اور انعام و اکرام کا لالچ بھی کرے۔ لالچ میں جو کرتا ہے اسے ہم قصیدہ کہتے ہیں۔ شبنم کمالی کی 3 شعری مجموعوں کے نام بتائیے، تو آپ اس طریقے سے کہہ دیں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت جو چیپٹر میں آیا ہوا ہے۔ پھر چوتھے ہو جائیں گے حمد و نعت میں بنیادی فرق کیا ہے، تو آسان سا ہے کہ حمد میں خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے اور نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ مختصر سوالات، حمد کسے کہتے ہیں 5 جملوں میں لکھیں۔ تو جواب اس طریقے سے دیں گے کہ لغت میں حمد کے معنی تعریف کے ہیں۔ اردو شاعری میں بھی حمد اسی نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا کی تعریف کی جائے اور جس میں خدا تعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار کیا جائے۔ شاعر اجر و ثواب کی نیت سے لکھتا ہے اور لکھنے کو خیر و برکت اور اجر و ثواب سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے 1-2 الفاظ آپ آگے بڑھا بھی سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ 5 جملے ہی لکھیں، آگے پیچھے 1-2 سینٹنس ہو سکتا ہے۔ دوسرے سوال ہے کہ حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ تو حمد اسے کہتے ہیں جس میں خدا رب العزت کی تعریف کی جائے، اور منقبت اسے کہتے ہیں جس میں بزرگان دین، اولیاء اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے اور ان سے عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ قصیدہ اسے کہتے ہیں جس میں شاعر کسی حاکم یا بادشاہ وقت کی تعریف و توصیف کرے اور انعام و اکرام کا لالچ بھی کرے۔ لالچ میں جو کرتا ہے اسے ہم قصیدہ کہتے ہیں۔ شبنم کمالی کی 3 شعری مجموعوں کے نام بتائیے، تو آپ اس طریقے سے کہہ دیں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت جو چیپٹر میں آیا ہوا ہے۔ پھر چوتھے ہو جائیں گے حمد و نعت میں بنیادی فرق کیا ہے، تو آسان سا ہے کہ حمد میں خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے اور نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ طویل سوالات، شامل نصاب حمد کے پہلے شعر کی تشریح کیجیے، یعنی یہ شعر کی خالق 2 جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے۔ آسان الفاظ میں اس طریقے سے لیں، خالق 2 جہاں ہے، یعنی اے اللہ آپ دونوں جہاں یعنی دنیا آخرت کو پیدا کیا، یعنی خالق 2 جہاں دونوں کو پیدا کرنے والے ہیں۔ تو عزت ذوالجلال ہے اور آپ جلال والے ہیں، حقیقی جاہ و جلال آپ کو ہی زیب دیتا ہے۔ یکتا ہے تیری ذات پاک، یعنی آپ کی ذات پوری کائنات میں یکتا اور منفرد ہے۔ عالی و بے مثال ہے، یعنی کوئی آپ کی برابری کرنے والا نہیں۔ پھر دوسرا سوال یہاں پہ آیا، شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات بیان کیجیے۔ تو اس بارے میں اس طریقے سے لیں کہ ان کی شاعرانہ خصوصیات کیا ہیں، انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں، تو ان میں آپ کہہ دیں اس طریقے سے ان کے مجموعے جو شائع ہو چکے ہیں ان میں انوار عقیدت جو مشہور ہیں زیادہ تر، انوار عقیدت ہے، ریاض عقیدت ہے، ضیاء عقیدت ہے، فردوس عقیدت اور صحابہ عقیدت بہت مشہور ہیں۔ اور ان کی خصوصیات میں سے یہ بھی خصوصیت ہیں کہ جب وہ نعت یا حمد لکھتے تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق خداوندی میں ڈوب کر لکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ واضح تبلیغ اور خطابت میں صرف کیا ہے اور وہ اللہ اس کے رسول کے سچے عاشق تھے۔ چنانچہ اپنی تقریر اور شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ حمد کا خلاصہ لکھیے۔ تو یہاں پہ آپ کو کوئی دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑے الفاظ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے جو خلاصہ لکھا ہوا ہے آپ وہیں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یعنی کہ آپ نے پڑھا اپنی کتاب میں حمد کے ان اشعار میں خدا کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہاں سے آپ کو جو اچھے الفاظ لگے آپ کے سمجھ میں ذہن میں آ جائے۔ آخر میں لکھا گیا ہے، آئیے کچھ کریں، لائبریری جا کر کسی 4 شاعروں کے حمد یا اشعار کو اپنی کاپی میں لکھیں۔ تو آپ کو جو اچھے شاعر لگتے ہوں ان کے اشعار آپ لکھ سکتے ہیں، جیسے علامہ اقبال ہو گئے، راہی بستوی ہو گئے، منورانہ ہو گئے، منظر بھوپالی ہو گئے، آپ کو جو اچھے لگتے ہوں ان کے اشعار لکھ سکتے ہیں۔ آئیے آج کے سبق کو ہم اسی پہ مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔